پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعہ کے بارے میں سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر انسان کی روح تک کانپ جائے۔ یہ کہانی ہے ایک ظالم عورت کی جو اللہ کی عبادت سے نفرت کرتی تھی اور نیک لوگوں پر ظلم کرتی تھی۔ آخر ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئی؟ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے تاکہ آپ کو بھی اس سے سبق حاصل ہو۔ کسی علاقے میں ایک اللہ والا لکڑہارا رہتا تھا۔ بہت نیک، سادہ اور صبر کرنے والا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچپن سے ہی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا تھا۔ اس کی بیوی بھی تھی، بہت پرہیزگار اور نیک دل عورت تھی۔ دونوں مل کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد لکڑہارے کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ پھر ایک دن اللہ پاک نے انہیں چاند جیسا پیارا بیٹا عطا کیا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر یہ خوشیاں زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکی۔ بیٹی کی پیدائش کے کچھ سمے بعد لکڑہارے کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ بہت علاج کرایا گیا، مگر آخرکار وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس صدمے نے لکڑہارے کو اندر تک توڑ دیا، مگر اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے بیٹے کا پالن پوشن کرنے لگا۔ اس کے پاس کچھ بکریاں بھی تھیں۔ جب وہ بکریاں چرانے جاتا تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتا۔ بچے کو بھوک لگتی تو بکریاں کا دودھ پلا دیتا، اسے دھو کر کسی درخت کے نیچے سلا دیتا اور خود وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور لکڑہارے کا بیٹا جوان ہو گیا۔ لکڑہارے نے سوچا کہ اب بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ گھر میں رونق آ جائے۔ کچھ ہی دنوں میں بیٹے کا نکاح ہو گیا اور گھر میں بہو آ گئی۔ شروعات میں سب ٹھیک لگا، مگر کچھ ہی سمے بعد بہو کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ بدزبان اور گھمنڈی تھی۔ لکڑہارا جب مصلی بچھا کر عبادت کرنے بیٹھتا تو وہ غصے میں آ کر اسے ہٹا دیتی اور طعنے مارتی، کہتی کہ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہو، گھر کے کاموں کی کوئی فکر نہیں۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اس نے بوڑھے سسر سے زبردستی گھر کا کام کروائے اور دھمکی دی کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو بیٹے کا گھر خراب کر دے گی۔ لکڑہارا بیمار رہتا تھا، پھر بھی سب کچھ چپ چاپ سہتا رہا۔ ایک دن جب وہ دوا لینے لگا تو بہو نے دوا چھین کر پھینک دی اور اس کا مذاق اڑایا۔ رات کے سناٹے میں وہ بہو سے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا اور رو رو کر دعا کرتا، اے میرے پروردگار، میں اس گھر میں رہ کر تیری عبادت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا۔ تہجد کی نماز کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی مصلی، تسبیح اور قرآن پاک اٹھا کر چپ چاپ گھر سے نکل پڑا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے نیچے پہنچا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تبھی اس نے ایک بچے کے زور زور سے رونے کی آواز سنی۔ دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بیمار بچے کو گود میں لیے بھاگا چلا۔ لکڑہارے نے اسے روکا اور دعا پڑھی اور بچے پر دم کیا۔ اللہ کے حکم سے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور لکڑہارے کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس کی بہن بھی رہتی تھی جو بہت نیک دل تھی اور دین سیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ روز اس بزرگ سے قرآن اور دین کی باتیں سیکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والی نیک عورت بن گئی۔ اس گھر میں زیادہ مال دولت نہیں تھی، مگر سکون بہت تھا۔ اللہ کی برکت سے ان کی بکریاں بڑھنے لگی اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ ادھر بیٹے کو جب اپنی پہلی بیوی کی حرکتوں کا پورا سچ پتہ چلا تو اس نے سخت فیصلہ لیا۔ اس نے اس عورت کو سمجھایا، مگر جب وہ نہ سدھری تو اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ عورت در بدر بھٹکتی رہی۔
लोग उसके जुल्म और बदजुबानी को याद करके उससे दूर रहने लगे और वो लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। आखिरकार लकड़हारे ने अपने बेटी का निकाह उस नेक औरत से करवा दिया जो दीनदार और सब्र करने वाली थी। उसने घर में ही एक छोटा सा जामिया शुरू किया जहां इस इलाके के बच्चे दीन की तालीम हासिल करने लगे। जो घर कभी आंसुओं से भरा था वो घर अब सुकून और बरकत और रहमत से भर गया। प्यारे नाज़रीन, ये दुखद भरा मगर इबरत वाला वाक़या आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरों को भी इससे सबक हासिल हो। प्यारे नाज़रीन, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि यहीं से हमारे लिए असली पैगाम शुरू होता है। जुल्म, घमंड, बदजुबानी और अल्लाह के नेक बंदों की तौहीन कभी बिना सजा के नहीं जाती। जो इंसान अपने आप को ताकतवर समझकर कमज़ोरों को सताता है, अल्लाह ताला उसे उसकी ही औकात दिखा देता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इबादत करने वालों की बद्दुआ और सब्र की आह कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर जब आता है तो पूरी दुनिया के लिए इबरत बन जाता है। इस कहानी से सबक लीजिए, अपने किरदार को संभालिए, क्योंकि आज अगर इंसान है तो कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है।